بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام محفل ولایت کے اندر. آج میرے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں مولانا جناب محمد اون نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں یہاں پہ محمد علی جعفری صاحب. آپ کے کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر. آپ تھوڑا سا آج آپ تاخیر سے آئے, مگر وہی تاخیر کو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. واہ سبحان اللہ. تو میں ہی لیٹ ہو گیا. تھوڑا سا ٹریفک, آج سیٹرڈے ہے, ہیوسٹن شہر میں ویکینڈ ہے, شدید گرمی ہے. صحیح. تو لوگ جو ہیں اپنا جیسے آپ ویکینڈ میں گراسری کرتے ہیں, بالکل. اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں گجرات کے وال مارٹ اور دوسرے اسٹورز ہیں, تو لوگ گراسری کرتے ہیں اور آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو ٹریفک بھی تھا آج. کچھ ٹریفک ضرورت سے زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا ہیوسٹن یا پورا امریکہ کے اندر لوگ رمضان کے ایسی جیسے آخری دنوں کے اندر وہ رش ہوتا ہے نا, وہ رش دکھنے میں نظر آ رہا ہے. جو امریکہ میں اس وقت جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں اس طرح کا. صحیح. اور جو بہت بڑی جو ابھی خوشخبری ہے ہیوسٹن شہر کے لیے, ایکزون موبائل جو ہے وہ موو کر رہے ہیں اپنا ہیڈ کوارٹر. اچھا. وہ تقریباً 50,000 امپلائز جو ہیں وہ موو ہو جائیں گے یہاں سے, یہاں پر موو ہو رہے ہیں. آئی تھنک ہی واز آلریڈی ہیئر. ہاں, تو اس کی وجہ سے اور جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ اس وقت لو ہے, بہت زیادہ. کافی عرصے بعد جو ہے وہ 4% پہ آ گیا ہے. جی. تو لوگوں میں ایک پراسپیرٹی سمجھ لیں, اور تو وہ بہتر ہو رہی ہے. صحیح. اور دوبارہ سے جو بوم ہو رہا ہے اس وقت, ریئل اسٹیٹ کا بوم ہے اس وقت. تو گھر آپ اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو اس وقت آپ کو گھر نہیں ملیں گے, بلکہ ووڈ لینڈس میں اس وقت جو ہے وہ آدھا دن میں گھر جو ہے نا بک جاتا ہے. بہت ہائی ڈیمانڈ ہے اسپرنگ ووڈ لینڈس. تو ہمارے جو مومنین ان کے لیے خوشخبری ہے, اسپرنگ یا ووڈ لینڈس میں رہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کو اچھی کوئی ڈیل ملتی ہے تو وہ بائی کر لیں. اس وقت اچھی پوزیشن ہے. نہیں, جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اگر آدھا دن میں گھر بک جاتا ہے تو پھر ووڈ لینڈس آئی مین پرائسز تو پھر آئی گیس جو بیچنے والے ہیں ان کے حق میں بہتر ہوگا. جن لوگوں نے اس وقت گھر خرید لیے ہیں وہ بڑے اچھے اس وقت لکی رہے. اور اس وقت میں ایک پڑھ صاحب سے مجاہد بھائی سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے بھی وہاں پہ اسپرنگ میں گھر لیا ہے, تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ گھر میں نہیں مل رہا اس وقت. تو ہیوسٹن شہر کے لیے بہت اچھا اس وقت موقع ہے ہمارے مومنین کے لیے. اور جو لوگ اور شہروں سے موو ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہیوسٹن شہر میں ابھی بھی گنجائش ہے. صحیح. ابھی بھی موو ہو سکتے ہیں. محمد بھائی, اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں, میں چاہوں گا تھوڑا سا پچھلا جو ایک ویک جیسے ہم شروع سے کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہیوسٹن کے یا نارتھ امریکہ کے اندر جہاں جہاں کچھ چیزیں چل رہی تھیں اس کے اوپر تھوڑی سی اگر بات چیت ہو جائے, اینڈ پاکستان میں یا اوور آل ان ورلڈ تھوڑا سا نیوز کا. سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ جناب ممنون حسین صاحب جو ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے. صحیح. ان کا تعلق کراچی سے ہے, کراچی کمیونٹی سے ہے. جی. اور ہم ان کو مبارکباد دینا بھی چاہیں گے کہ وہ ممنون حسین بھی ہیں. تو قوم پہ کچھ ممنونیت کا اظہار کریں. انہوں نے آج انٹرویوز بھی دیے ہیں, میں وہ دیکھ رہا تھا. ایک اچھے ایماندار آدمی ہیں وہ, اور ان کا تعلق کچھ میرے بزرگوں کے شہر آگرہ سے, آگرہ کے تعلق ہیں. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پہلے بھی گورنر سندھ رہ چکے ہیں اور بہت شریف آدمی ہیں, لائل ہیں. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ ممنون حسین صاحب کے صدر بننے سے کم از کم کراچی کے جو حالات ہیں ان میں کچھ بہتری آئے گی. اور جو تاجر برادری کافی عرصے سے پریشان ہیں, کیونکہ وہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں کراچی کے. تو ہو سکتا ہے کہ کراچی میں اسپیشلی کچھ اکنامیکلی بہتری آئے اور بزنس میں کچھ پروٹیکشن دیں. اس کے علاوہ ہیوسٹن شہر میں جیسے آپ کے علم میں قیادت قدس کی ریلی ہوئی تھی, اس سے پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پہ جو ناکام کوشش کی گئی, اس کے خلاف بھی ایک پروٹیسٹ ہوا. صحیح. اس وقت ماشاء اللہ اور یو این کے باہر بھی منڈے کو پروٹیسٹ ہوا, شکاگو میں پروٹیسٹ ہوا, اور جو کینیڈا میں. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ ہیوسٹن شہر میں علماء کرام پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں, جن میں مولانا محمد اون نقوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. البیت سینٹر میں جناب مرتضیٰ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کینیڈا سے, حسن مشتبہ صاحب, علامہ رضی احمد صاحب المرتضیٰ میں, عروج الرسول صاحب بغلغدیر میں. جی. اور علماء کرام جو اس وقت شہر میں موجود ہیں, جو تقریباً یہاں پر 7 امام بارگاہ ہیں, ان سب میں بہت اچھا اس وقت ہر جگہ پہنچانے کا موقع ملا. تو بہت اچھی طریقے سے رونق. اس سال تو ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم حسین حوضے بھی گئے جی بیچ میں, تو وہاں کا بھی ہمیں امام بارگاہ میں جانے کا موقع ملا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہیوسٹن شہر جو امام بارگاہوں کا شہر ہے, تو واقعی اور مومنین بہت بڑی تعداد میں اس وقت ہر سینٹر میں
आ रहे हैं। सही बात और जो चीज़ मैंने नोट की वो जो हमारी यंग जनरेशन है जी, उसकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। सही, वो किसी भी हवाले से हो, जुलूस में हो या लुत्फ़ रैली में हो या दूसरी जगहों पर, सही, वो अच्छी एक जो है इंडिकेटर है कि अगर हम इस चीज़ को पास ऑन कर रहे हैं आज़ादारी को और दूसरी चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही, नौजवान जो है इसमें ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। उसमें वो वॉलंटियर भी होते हैं, वो सारा इंसान जो है नौजवान मैं देखता हूँ वो सजाने से लेके कैटरिंग करने से सफाई तक जो है वो बिल्कुल। नौजवान करते हैं। मैं देखता हूँ बेचारे अपने कंधों पर उठा के बड़े बड़े गार्बेज बैग जो हैं वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो एक सही। अच्छी इंडिकेशन है। सही, बाकी पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि आपके इल्म में कोयटा में और अलकुस रैली पर भी फायरिंग की गई जिससे 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए शारे फैसल पे कराची में। कराची में बाकी जगहों पे बहुत बड़ी इस साल कराची में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, वो भी बहुत अच्छी इंडिकेशन थी। इसके अलावा जुलूस जो खबरों के मुताबिक इस साल pretty much पूरे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में बाकी जगहों पे जहाँ जब ये रिलीज का इनेकाद किया गया वो काफी तादाद में लोग हाँ। पहले की अच्छा, बनिस्बत दूसरी जा बात रहे ये हैं। थी इस पर रहीम यार खान में एक शिया रहनुमा उनको उनके बेटे को उससे शहीद कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आता कि जब वाक़यात होते हैं उसको मीडिया हाईलाइट बिल्कुल नहीं करता। कराची में भी शहीद हुए थे पिछले दिनों भी, उनको भी मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं दी, एक छोटी सी खबर दे के उसको ब्लैकआउट कर देते हैं। सही, तो ये टोटल सूरत हाल थी। इसके अलावा कुर्रम एजेंसी में जैसे आपको मालूम है वहाँ पे खुदकशी धमाका हुआ था इमाम बारगाह के बाहर, जिसमें 50 से ज़्यादा जो अफराद जो शहीद हो गए थे। एक और चीज खबर भी है कि जो डेरा इस्माइल खां में जी मैं इस पे जेल आना में उन्होंने हमला किया और तकरीबन 250 से 300 लोगों को लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। वो सिर्फ वो फरार नहीं हुए और जाने से पहले 7 हमारे शिया मोमिन को ढूंढ के उन्होंने ज़िबा करके गए। नाज़रीन, दिस इज लाइक इस हद तक यानी कि हमारी हुकूमतें आई डोंट नो क्या कर रही हैं वहाँ पे कि अभी एक लोग आते हैं और जेल को तोड़ते हैं, जेल के अंदर से 250 लोगों को अभी बसों के अंदर बैठा के, फ्लाइंग कोच जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके अंदर बैठा के बकायदा उन्होंने वहाँ पे रूह अफ़ज़ा पिया और वहाँ पे अभी रहे कुछ अरसा और उन्होंने ढूंढ के निशान लगाए हुए थे जिन लोगों को उन्होंने शहीद करना था। पहले से उन्होंने बताया हुआ था कि भाई ये लोग शिया वहाँ पे कैद में है, उनको उन्होंने शहीद किया, लेकिन मीडिया ने इसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया। इवन हमारे जो अपने जो मीडिया है, शिया किलिंग है या शहीद फाउंडेशन है या तहरीक जाफरिया है, किसी ने भी इस बात को हाईलाइट नहीं आई डोंट थिंक दैट्स वेरी ट्रू। शुरू में उनके पास मे बी दे डिडंट हैव इंफॉर्मेशन, मगर लेटर ऑन जब उनके पास इंफॉर्मेशन आई एंड दे डिड, बिकॉज वो बनी इसीलिए। मगर मेन चीज ये कि जो गवर्नमेंट है, जो पंजाब गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है, दे ट्राई टू कवर दिस अप। फिर मैं अर्ज करूंगा आसिफ, रहमान मलिक फौरन आके टीवी पर बयान देता था जी कि ये तालिबान का काम है, ये सिपा साहब का काम है, ये लश्कर जंगवी का काम है। हाँ लेकिन चौधरी निसार साहब मिस्टर बेन जो है वो खामोश हैं, बेशक उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा जी। और बल्कि इनडायरेक्टली आई मीन वो कुछ आई मीन देर और मैं अगेन आई एम कम बैक टू ममनून हुसैन साहब। आई मीन आपने बड़ी उनकी तारीफ की, मगर ये कि उनका जो अभी पहला जो इंटरव्यू उनका हुआ मैंने थोड़ा सा उसका देखा। उन्होंने जो तालिबान के हवाले से कहा कि हम तालिबान के साथ जो है जो बातचीत के काबिल है हम उनसे बातचीत करेंगे, जो बातचीत के काबिल नहीं है। अभी दैट वाज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। आई मीन द वे ही वाज टॉकिंग, आई थिंक वो नून लीग की जुबान बोल रहे हैं। जो मैं असल में मैंने जो असल में जनाब नवाज शरीफ साहब ने जो सदर लगाया है बकौल बहुत सारे मुबसरीन के, क्योंकि उनको दही बल्ले सदर कहा जा रहा है जी बिल्कुल। मीडिया ने उनको कहा 74 years कि ये दही बल्ले सदर है, कि वो उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो नवाज शरीफ साहब को दही बल्ले और रबड़ी खिलाते थे। राइट। तो जिस मुल्क में हाई अपॉइंटमेंट्स इस बेसिस पे हो कि आप फला शख्स मुझे ला के दही बल्ले और रबड़ी खिलाता है, और कोई शख्स जब मेरी फैमिली जहाज़ पे सफ़र करती है PIA पे तो उनको प्रोटोकॉल देता है, वो आदमी मैट्रिक पास है, उसको उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया था PIA। सही। तो जिस मुल्क में, तो मैं तो बिल्कुल ही मायूस हो चुका हूँ। मैं समझता था कि अगर अब मुझे कंपैरिजन करें अगर 100 दिन में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का और जिस तरह से चौधरी निसार अली खान हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे तो वो उनसे अच्छा वो लगने लगा है रहमान मलिक। सही बात है। और हम हालांकि यहाँ पे बैठ के कितनी तनकीद करते जी, थे। हमने मुसलसल 1 साल से जो थे हम लोग रहमान मलिक पे जो बात करते थे कि वो पहले से बता दिया करते थे कि फलां जगह ये होने वाला है। तो भाई अगर तुम्हें पता था तो तुमने उसको रोकथाम क्यों नहीं की? राइट। अभी भी ये था कि जेल पे किसी पे हमला होने वाला है। 2 जेलों पे ऑलरेडी हो चुका था। नहीं इंफॉर्मेशन थी
I mean, پہلے جب یہ ایک جیل میں پہلے بھی ہوا تھا اس کے اندر بھی اسی طرح وہ بلکہ اس پہ تھا کہ کسی جیل پہ حملہ ہونے والا ہے, دوسرا حملہ بے نظیر ایئرپورٹ پہ ہونے والا تھا, تو انہوں نے تو ابھی سخت سیکورٹی کر دیا. ایک دن عباسی شہید ہاسپٹل پہ حملہ ہونے والا تھا, ایک دن 90 پہ حملہ ہونے والا تھا, انہوں نے سختی کری وہاں پر, صحیح تو حملہ نہیں ہو سکا, ان کو انفارمیشن مل گئی تھی. جی تو جب آپ کا ساری انفارمیشن ہے آپ کے پاس, ہاں, تو اگر یہ سب ادارے اس کام کو نہیں انجام دے سکتے یا آپ وہ کام نہیں کر سکتے, سوری, تو پھر آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. چھوٹا سا ایک لاسٹ پوائنٹ, جو ابھی 2 وزٹ ہو رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ایران میں اور سعودی عرب میں. پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, اور صدر صاحب جو ایران گئے ہوئے وہ اس لیے گئے کہ آج جناب حسن روحانی صاحب جو ہیں وہ ہدف اٹھا رہے ہیں صدارت کا, تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں پروگرام کے توسط سے جناب حسن روحانی صاحب کو کہ وہ ایران کے پریزیڈنٹ چودھری سے آج حلف اٹھائیں گے, اور آصف علی زرداری صاحب اور تقریباً 10 صدر اور 2 وزیر اعظم مختلف ملکوں سے اس وقت ایران گئے ہوئے, اور وہ سب تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے, اور وہ تھینک یو کرنے گئے ہیں نواز شریف صاحب اپنا حکومت. تو آپ دیکھیں وہ ان کی کیا خدمت کرتے ہیں, کیا وہاں پہ دہی بڑی ربڑی لے کے آتے ہیں, کیا لے کے آتے ہیں. مولانا صاحب, آپ سے میں سب سے پہلے کامنٹ لینا چاہوں گا. یہ جو ابھی پریزیڈنٹ صاحب جو جن کو تعین کیا گیا پاکستان کے اندر, چونکہ آپ کا بھی کراچی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا حلقہ احباب کے اندر کیا سنتے ہیں وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیق تارک اور ممنون حسین میں کوئی فرق نہیں ہے, نام صرف نام کا فرق ہے. اور صدر صاحب ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو سندھ سے تو لانا تھا جی, تو اگر وہ لاتے غوث علی شاہ کو تو کچھ سندھی مسائل تھے, لاتے ممتاز بھٹو کو تو بھی کچھ اندرون سندھ کے مسائل تھے. صحیح. ان کو کراچی میں اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ 0 ہے, اندرون سندھ میں پھر بھی ہے کچھ نہ کچھ. صحیح. تو اس لیے وہ ممنون حسین کو لائے ہیں کہ تاکہ وہ اپنا کچھ کراچی کے لوگوں کا ایوان صدر میں آنا جانا شروع ہو جائے جی, اور وہاں پر کچھ کراچی والوں کے لیے وہ وقتی جو ہے وہ کچھ وہ انسینٹیو دیں. اور اس ساتھ ممنون حسین صاحب, اور جیسا کہ محمد علی بھائی نے فرمایا کہ ممنون حسین نام تو اچھا ہے جی, لیکن یہ جب گورنر تھے اس وقت بھی یہ ناکام گورنر تھے, اور اب جب یہ صدر بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ صدر ڈمی صدر ہیں, سائننگ مشین ہوگی, صرف جو نواز شریف صاحب کہیں گے وہ یہ کریں گے. بالکل. اب وہ آپ ان کو چاہے دہی بلے کا نام دیں یا پکوڑوں کا نام دیں یا ان کو ربڑی کا نام دیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ہائی کلاس کا عہدہ ہے وہ ہمارے پاس انتہائی وہ ہے. زرداری صاحب کچھ بھی تھے لیکن پھر بھی جشتے تھے کہ صدر کے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ تھے, اور ہمیں شاید پاکستان کی سیاست پہ میرے خیال میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم اپنا وقت ضائع کریں گے. میں صرف گزارش کروں گا کہ جو آپ حضرات نے دونوں نے تبصرہ کیا القدس ریلی پہ, صرف ایک آدھ شہر میں نہیں بلکہ پاکستان کے 17 سے زیادہ شہروں میں حملے ہوئے ہیں. صحیح. خیرپور میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں القدس کی ریلی پہ, اور وہاں پر جو ہے وہ دھرنے دیے ہیں پھر شیعوں نے بعد میں, اور پھر بعد میں گورنمنٹ نے آ کے بہرحال تصفیہ کیا ہے. شکر یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے جو جلوس ہیں وہ کسی حد تک پرامن اس ملک میں رہے ہیں, اور وہ بھی کراچی میں ایک بڑا حملے ہونے کا خطرہ تھا تو وہ ایک ٹرک میں جو ہے وہ اسلحہ پکڑا گیا, اور ایک جو گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت اسلحے کا لسبیلا سے لے کر اور گرو مندر تک کا جو علاقہ ہے, جی ہاں, یہ اس پہ گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی ہے. وہاں ایک خودکش حملہ آورس جو ہے وہ تینوں مر گئے, پھٹ گئے. تو لیکن اس کے بعد وہاں کیا پکڑ دھکڑ ہوئی, کس کس کو پکڑا, کون ذمہ دار پکڑے گا, یہ کچھ نہیں پتا. تو یہ القدس میں وہاں اس دفعہ پاکستان میں کافی جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں, اور شیعہ مختلف 17 شہروں میں زخمی ہوئے ہیں. اور
ساتھ کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ڈی آئی خان کا، جی وہاں پہلی مرتبہ اس واقعے کے بعد کسی چینل نے آج پاکستان میں، وہاں کیونکہ شام ہو گئی تھی رات، تو جی نجم سیٹی کا پروگرام آیا جی پہلی مرتبہ، جی آپس کی بات جو ایک جی پروگرام بالکل. آتا ہے، اس میں اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ حقائق انہوں نے بیان کیے جی اور وہ پروگرام دیکھنے جیسا ہے، لیکن اس میں بھی کہیں انہوں نے جن شیعوں کے گلے کاٹے گئے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. ذکر نہیں کیا. انہوں نے صرف عمران خان کا اور وزیر اعلیٰ جو خٹک ہے کیا ہے وہ اس کا اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. اور میں یہاں واضح طور پر اس ہمارے ولایت چینل کے ذریعے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شاید سرحد یعنی جس کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا ہے، وہاں عمران خان کی حکومت لائی اس لیے گئی ہے کہ وہاں پر جو سوات اور ادھر ادھر فوج آپریشن کر رہی تھی اس آپریشن کو روکا جائے. اور عمران خان نے اس واقعے کے بعد جو بیان دیا ہے وہ یہ کہ ہمیں 2 مہینے دیے جائیں، ہم پولیس کو ٹرینڈ کریں گے. پاکستان کی پولیس قیامت تک ٹرینڈ نہیں ہو سکتی، یہ لکھ لیں، پاکستان کی پولیس ٹرینڈ ہو ہی نہیں سکتی. ان کو تو چاہیے کہ اینٹی ٹیررسٹ کوئی فورس بنائے جو فوج اور رینجرز یا فوج کا گویا اس کی تربیت یافتہ ہو اور وہ ان پر واچ کریں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بنو میں ہو چکا ہے اور وہاں پر اسی طرح سے جیل توڑ کے سارے وہ یہ طالبانی ہیں اور اس جیل میں تو باقاعدہ ان کا پاکستان کا جو نائب سربراہ ہے یا اہم عہدیدار ہے وہ اس نے پلان کی تھی اور بنو جیل سے وہ نکلا تھا اور اس نے وہاں سے نکل کے وہ بند تھا وہاں سے بھاگا تھا ابھی چند مہینے پہلے اور پھر اس نے آ کر یہاں پلان کیا گویا سوات کی طرف اور وہاں آ کر اس نے پھر اتنے آسان انداز سے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے گئے اور جو شیعہ تھے ان کے کچھ کے گلے کاٹ کے وہاں پھینکے کچھ کے گلے ساتھ لے گئے. مولانا ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. تمار بھائی جی تمار بھائی ہم سن رہے ہیں آپ کو. آپ سنائیے کیسے مزاج ہے تمار بھائی. سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ایک نعت پڑھنا چاہ رہے تھے علی رضا تو پڑھ سکتے ہیں. بالکل اگر 5 منٹ میں علی رضا نوحہ پڑھ سکیں تو بالکل. 5 منٹ لگیں. بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ علامہ محمد اول نقوی صاحبی تشریف فرمائیں. جی اول محمد صاحب بھی آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. مہربانی. وہ بھی سن رہے ہیں. علی رضا جو ہیں بھتیجے ہیں رضا بھائی کے اور تمار بھائی کے ساتھ. بسم اللہ. کہتی تھی زینب خیمے کے در پر عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا کہہ کے گلے پر گئے عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا. دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی قاسم کی میت بکھری پڑی دائے ہیں بھیا ٹکڑے اٹھا کر عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا. جو میرے نانا کی تھی نشانی جو میرے نانا کی تھی نشانی نیزے نے چھینی اس کی جوانی جلتی زمین پر تڑپا ہے اکبر عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا. بچے
गर्दन पर तीर मारा, बच्चे की गर्दन पर तीर मारा, उसको लहद से बाहर निकाला, बेसर पड़ी है अब लाश असगर, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, ओनो मोहम्मद जमकर लड़े हैं, ओनो मोहम्मद जमकर लड़े हैं, दोनों के लाशें रन में पड़े हैं, कुर्बा हुए हैं मामू के ऊपर, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, मांगे भी उजड़ी गोदे भी उजड़ी, मांगे भी उजड़ी गोदे भी उजड़ी, बच्चे भी उजड़े माए भी उजड़ी, दिन भर में उजड़ा कैसा भरा घर, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, जख्मी नज़ीर अब होती हैं आंखें, जख्मी नज़ीर अब होती हैं आंखें, फटता है सीना रोती है आंखें, कहती है जब ये ज़ैनब मुज़तर, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा, अब्बास देखो जरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे पढ़ने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया अली रज़ा। मेरे ख्याल में नज़ीर बाकरी साहब का कलाम है। जी नज़ीर बाकरी। हाँ, हमने सुना है। बहुत शुक्रिया आप, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करके कलाम पढ़ने का, नोहा पढ़ने का। हम आपके मशकूर हैं। आप हमेशा की तरह always welcome whenever you get a chance, just call us. I mean, we are here for you. Thank you very much. एक और हमारे पास कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अनीस हैदर बात कर रहा हूँ हजूर। जी कैसे हैं अनीस भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहुत ही अजीम, बल्कि बहुत ज्यादा जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जनाब और मोहम्मद नकवी साहब बाबा सलाम, और आपके जो साथी हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम हो। मुझे अब जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीस भाई। अनीस भाई अगर दोबारा कॉल कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लाइन, यू कैन कॉल अस बैक। अनीस भाई अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम भी उनको सलाम पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा प्रोग्राम में कॉल करते हैं और इंतहाई खलीक इंसान है। मैं अर्ज कर रहा था कराची पाकिस्तान के हवाले से कि जो DI खान में ये वाक़या हुआ ये छोटा वाक़या नहीं है। जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए और हम पुलिस को जो है वो फाल करेंगे और इंटेलिजेंट इदारा अपना बनाएंगे। पाकिस्तान में 27 से ज्यादा इंटेलिजेंट इदारे हैं जी। और नजम सेठी के प्रोग्राम में उन्होंने ISI का उस लेटर की कॉपी दिखाई है कि उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया है वज़ीर आला को और जो मुताल्लिका लोग हैं कि इस जेल पर हमला होने वाला है। जब इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिली हुई है तो ये नई एजेंसी कौन सी इंफॉर्मेशन देगी जो इससे हटकर होगी? सही फरमाया। तो इमरान खान साहब से मैं सवाल करूंगा कि पहले वो ये तो फैसला करें कि तालिबान दहशतगर्द है या नहीं। वो तो दहशतगर्द उनको मानते ही नहीं। सही। तो ऑपरेशन क्यों करेंगे? तो जब वो तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते, जो इतने सारे लोगों को शहीद कर चुके हैं, 27,000 शिया शहीद हो चुके हैं सन 47 से लेके और 2012 तक। तो इमरान खान साहब हो या मसलन जो हमारे मुक्तदर इस वक्त लीडरान हैं, वो पहले ये तो फैसला करें कि भाई हमें तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं, तो किस बुनियाद पे मुज़ाकरात करने हैं? आप मुज़ाकरात उनसे करेंगे कि जो आपके मुल्क की ऐसी ऐसी चीजों पर जब उन्होंने हमले किए, कराची में फैसल बेस पे और वहां ऐसा एक जहाज तो ऐसा था जो दुनिया में मुनफरिद जहाज था जिसके अंदर जदीद तरीन असला
गोया भरा हुआ था और वो फाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। और यासिर अब्बास एक बहुत ही इंतहाई दिलेर बच्चा जो शिया था वो शहीद हो गया। और बल्कि दुख का मुकाम है कि गिलानी साहब ने बाकायदा सदर को सिफारिश भेजी लेकिन उन्होंने निशान हैदर नहीं दिया उनको। उसके बारे में मौलाना मेरे ससुराली रिश्तेदारों में से वो यासिर अब्बास, और उनके साथ काफी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली कि लाइक यू नो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली कि वो अपनी बहन के साथ वो इन्हीं के ही वाज अवे, यानी बहुत दूर था वो जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा था, वो वहाँ पे गया मगर क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, वो उस वक्त इंचार्ज था, वो खुद वहाँ पे गया और जाके उसने जो है कंट्रोल संभाला और उसने ही ट्राई टू सेव एवरीबॉडी ही कुड। वाकई ये कहते हैं कि खुद लाइक यू नो लाइक मुल्क की खातिर, लेकिन देखें वहां भी तासुब बढ़ता गया। तो इमरान खान साहब तो आप यकीन जानिए अगर इनको पूरे मुल्क की हुकूमत खुदा न खास्ता मिल गई तो ये तो पूरे मुल्क से दहशतगर्दों को जेलों से इसी तरह से भगवा कर और फिर शायद कि तालिबान की हुकूमत बाकायदा, शायद मैं समझता हूँ उस वक्त हमारी फौज भी कुछ कर पाए या न कर पाए। जरा सी बात होती है तो वहां पर वावेला हो जाता है ड्रोन हमलों के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन जेल से 250 से ज्यादा अफराद को निकाल के ले जाना, शियों के कलम सर कलम करके और उनको शहीद कर देना जो वहां कैदी थे, ये छोटी बात नहीं है। जब एक इंफॉर्मेशन आपको आपकी मुल्क की हाई क्लास की एजेंसी, जो मैं समझता हूं कि ISI हमारे यहाँ की एजेंसी इंतहाई मोतबर और इंतहाई अच्छी एजेंसी है और वो वहां पर रिपोर्ट दे रही है, बता रही है, इसके बाद कौन सी 2 महीने में एजेंसी आप ऐसी बनाएंगे जो ISI से ज्यादा जो है कि मजबूत और फाल होगी और वो इंफॉर्मेशन देगी। तो पहले तो आप ये तय करें इमरान खान साहब कि आप तालिबान के हामी हैं या मुखालिफ, आप उनसे लड़ना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। मैं इसके सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप उस इनके बयान को कैसे देखते हैं जब ये सारे हमले हो रहे थे कराची के अंदर और अब्बास टाउन के अंदर और कोयटा के अंदर, इमरान खान वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिसने बाहर निकल के जो है इसको कंडम किया और लश्कर जंगी को पब्लिकली उन्होंने कंडम किया नाम लेके। उसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ा सा लाइक देखें, असल में इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान जो उस वक्त ग्राउंड की बात होती है जी, उस पे वो तबसरा करता है। जैसा कि ये वाकयात हुए, पूरी दुनिया कह रही थी और तस्लीम कर रहे थे वहां के दहशतगर्द के हमने किया है, सही, फला कह रहा है कोयटा में हमने किया है, फला जगह हमने किया है, फला जगह हमने किया है। तो सियासी लीडरान को कोई चारा नहीं है इसके बगैर कि वो हक बात कहे उस वक्त जी। अच्छा, बाद में फिर उसकी वो ताबीले और तंजीले और उसकी मतलब ताबीले और उसकी वजाहतें करते हैं सही कि नहीं हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद वो था और वो नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये वाकयात कोयटा और अब्बास टाउन के ऐसे थे कि दिल हिला देने वाले, मुल्क को हिला देने वाले। तो जाहिर है कि उसे कुछ ना कुछ तो बोलना है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान ने अपनी कैंपेन में यहां तक भी कहा था कि मैं माविया का निजाम लेकर आऊंगा इस मुल्क में। जो लीडर वो भी उसने उन्होंने उसे जो उन्हें कई पेश कर दी कि मैंने नहीं ऐसा कहा, आई मीन तरवीद। तो क्या है कि वो जहां ये देखते हैं मसलन उनके हामियों का हल्का है, मसलन माविया के मानने वालों का, वहां उसने कह दिया कि माविया का निजाम लाऊंगा। जब वो शियों के अंदर आए तो ऐसी जगह आए कि जहां शिया कोई सवाल करने वाला है या शिया कोई सहाफी शियत के हवाले से बात कर रहा है तो वहां उन्होंने वो बात कर दी। लेकिन बेसिकली इमरान खान को अगर देखा जाए तो नारा तो बहुत अच्छा बुलंद कर रहा है नए पाकिस्तान का, लेकिन आप देख लीजिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है जी, और वो उसकी नजरियात और उसके क्या है। तो इसलिए हम हमारी जाती दुश्मनी किसी से नहीं होती। बिल्कुल, अमीन हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे होते हैं कि हमें अपना मुल्क में आजादारी और विलायत अली इब्न अबी तालिब अजीज है, बिल्कुल, और अमन चाहिए। हम चाहते हैं, देखिए आजादारी करती है अमन है, बिल्कुल, आजादारी जो भी करेगा वो अमन का पैगाम देगा, जो विलायत का पैगाम देगा वो अमन का पैगाम देगा, क्योंकि विलायत का पैगाम ही अमन का पैगाम है, आजादारी का पैगाम ही अमन का पैगाम है। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब तो सऊदी निजाम पाकिस्तान में नाफिज करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब जो है दरपर्दा मजहबी बुनियाद पे उनकी गोया सपोर्ट कर रहे हैं,
اور جیلوں سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں. اب وہ کہاں حملے کریں گے آگے چل کے, کیا ہوگا؟ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو بڑا, یہ جو مسئلہ ہے بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. شام کی صورتحال سے اس مسئلے میں کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ جو لوگ جنہوں کو یہاں سے آزاد کرایا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل سے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو شام بھیجا جائے گا. ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے, شام میں جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے لوگ, سعودیہ بلکہ فتویٰ دے رہے ہیں وہاں پہ جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کے لیے, اور طالبان پاکستان سے, تینوں, اور امریکن CIA اس کے پیچھے, یہ سب وہاں جا کے یکجا ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 مختلف نظریات کے حامل لوگ, مختلف سوچ میں بات کرنے والے لوگ کیسے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری طرف عمران خان نعرہ لگاتے ہیں طالبان کے لیے کہ یہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں, طالبان کے حامی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں وہ ہم نیٹو سپلائی بھی ہم نہیں یہاں سے جانے دیں گے, لیکن نیٹو سپلائی چل رہی ہے. اچھا, دوسری طرف وہ جا کے جان کیری سے بھی بات کرتے ہیں, وہ جا کے برطانیہ میں ٹائی بو پہن کے چارلس کے ساتھ بھی ہاتھیوں کی نمائش میں شرکت کرتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو چکے ہیں اور وہ ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی چیزوں کا اور انداز جو ہے وہ مختلف نظر آ رہا ہے. دیکھیے, ہو سکتا ہے سیاست میں کوئی چیز بعید نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں جو ملک کی سلامتی عزیز ہے, اس وقت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے فوج پر. نہ معلوم کیوں ہماری فوج اتنے اہم خطرناک واقعات کے باوجود جو ہے وہ اس مرتبہ انہوں نے کیا پلان ہے, کیا سوچی ہوئی ہے بات. ورنہ جب بھی ملک پر اس قسم کا کوئی افتاد آئی ہے جو سیاسی لیڈروں کے ذریعے سے آئی ہے, تو فوج نے ملک کی خاطر ٹیک اوور کیا ہے. ایک اور قبل میری بات ذہن میں آ گئی, اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, کچھ پولیس افسروں نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, ISI والے آ کے لے جاتے ہیں, ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. بہرحال اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں, اور وہ یہ کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا, پاکستان کو باقی رہنا چاہیے, پاکستان کی سرحدوں کی اندرونی اور بیرونی حفاظت ہونی چاہیے, اور فوج کو اس وقت اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر فوج اپنا رول ادا نہیں کرتی تو کوئی بعید نہیں کہ جو طالبان ہیں وہ اس ملک پر کنٹرول کر لیں. کیوں کہ ہماری تمام فورسز میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں, اور فوج میں بھی ظاہر ہے طالبان مزاج لوگ بھی ہیں, اور منصف مزاج لوگ بھی ہیں, محب وطن لوگ بھی ہیں, لیکن کیونکہ فوج کے جو سربراہ ہیں وہ انتہائی دلیر اور انتہائی زیرک اور انتہائی سمجھدار آدمی ہیں, تو ہم کیانی صاحب سے گزارش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ وہ خدا را شیعان حیدر کرار کو, اس ملک کی اندرونی بیرونی سرحدوں کو عدلیہ یا مختلف الجھنوں میں الجھنے کے بجائے آپ ملک کو سنبھالیں. ملک کہاں جا رہا ہے, یہ سیاست کے نام پر ملک میں کیا کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم دس بستہ گزارش کریں گے جنرل کیانی صاحب سے کہ آپ کو اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے, قوت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, لیاقت بھی دی ہے. آپ اس ملک میں جمہوری حکومتوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو, یہ میں اعلان کہتا ہوں. جمہوریت کی جیم سے واقف نہیں ہے ہمارے سیاستدان. آپ نے خود کہا, چودھری نثار کی بات کی, چودھری نثار نے اس بنو جیل کے واقعے پہ کیا وہ وفاقی وزیر داخلہ نہیں ہے, کیا ان کی جوریزڈکشن میں نہیں آتا؟ لیکن انہوں نے کوئی DI خان جیل کے بارے میں نہیں کہا. چلو بنو جیل کا واقعہ تو رحمان ملک کے دور میں ہوا تھا, لیکن اس واقعے پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. اور آج جب ٹی وی میں وہ نجم سیٹھی کے پروگرام میں DI خان جیل کا اندرونہ حصہ دکھایا جا رہا تھا کچھ, تو وہ تو اس قسم کا ہے کہ شاید وہ جیل معلوم ہی نہیں ہوتی, وہ تو کوئی اوتاق ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی مطلب کسی بڑے وڈیرے کا کوئی اوتاق کہہ لیں یا حویلیاں, تو اس قسم کا ہے, اور وہاں پر انفارمیشن پہلے سے موجود ہے اور کوئی اس پہ
वो क्योंकि तालिबान ने खुद कहा कि 13 गाड़ियां और 1 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया हमने, वो गाड़ियां कहीं से तो चली हैं और कहीं तक तो पहुंची हैं। बिल्कुल सारी चीजें हैं, एक एक चीज पर जो है ना अगर गौर किया जाए तो वो सब कुछ आया है। बहरहाल हम इस रमजान के महीने में विलायत चैनल के जरिए से जहां अपना दर्द दिल अपनी कौम के साथ शेयर कर रहे हैं, और वहां हम ये भी गुजारिश करेंगे कि ये महीना जा रहा है, खत्म हो रहा है, इस महीने की फयूज़ व बरक़ात को ज़ाया न करें। मासूमीन अलैहिस्सलाम इस महीने के आखिरी दिनों में इंतहाई गिरिया फरमाया करते। रिवायात मिलती हैं कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ऐसे गिरिया फरमाते थे आखिरी शबों में कि जैसे कोई जवान बच्चे की मैयत पर कोई माँ गिरिया कर रही हो। इस महीने की जो आखिरी तारीखें हैं, ताक तारीखें हैं, शब कद्र अभी जो ज़्यादा करीने के आज 23 तारीख वो गुजरी है, 25 की आज शब है, और यानी 25 मेरे ख्याल में गुजर गई है, आज 25 है, तो यानी शब 26 है, 27 आने वाली है कल शब 26। हाँ, तो इस तरह से इसलिए ताक रातों में आखिरी हमें जो मुख्तसर अमाल हैं वो, और जो मुख्तलिफ सूरे हमने बयान किए थे पिछले प्रोग्राम में भी और अपने सेंटर में भी, उनकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास तौर पर ज़माने के इमाम की दुआ ज़रूर तिलावत करें, 1000 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, और अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने मरहुमीन को याद रखें। ये महीना जा रहा है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईद के दिन अगर किसी शख्स ने ईद के अमाल कर लिए, गोया ईद का दिन पा लिया, और उसके दामन में कोई गुनाह रह गया, तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। कोई वालिदैन को पाले और उसके दामन में कोई गुनाह रह जाए, उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। इसी तरह से अगर कोई शख्स अरफात के महीने में, अरफात के मैदान में चला जाए 9 ज़िलहज को, और वापस आ जाए और उसके दामन में कोई गुनाह हो, तो जाहिर है कि उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि इस महीने के फ्यूज़ व बरक़ात जो आखिरी मराहिल में हैं, यहाँ तक रिवायात मिलती हैं कि अल्लाह मलाइका को हुक्म देता है कि तुम तलाश में रहो कि कौन बंदा ऐसा है जो मुझसे इस्तग़फ़ार करता है, मुझसे तौबा करता है, मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो तुम फौरन, मेरा हुक्म है कि उसकी दुआ को कबूल करो और उसके आइंदा के मामलात को दुरुस्त करो। सैकड़ों अहादीस, सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे और आखिरी दिनों के लिए। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा अपने सुनने वाले, देखने वालों की खिदमत में, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ें, ज़माने के इमाम की दुआ की, दुरूद की तस्बीह पढ़ें, सूरह कद्र ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, और अपने लिए नहीं बल्कि अपने बुज़ुर्गों के लिए, मरहूमीन के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करें। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में, शाम में, सऊदी अरब में मुक़द्दस मुकामात पर जो है वो उनकी तामीरात के लिए और उनकी हिफाजत के लिए दुआएं करें। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अल-अमान वल हफीज़ है, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरानों को और सियासतदानों को अक्ल व शऊर दे, और उस मुल्क से मोहब्बत का जो है वो दर्स दे। इसलिए कि ये जो दिन हैं ये चले जाएंगे, तो फिर 1 साल के बाद किसको नसीब होते हैं, कौन इन दिनों को पाता है। खुदा सबको, जो भी ये दिन इस वक्त पाए हुए हैं, खुदा आइंदा साल भी उन्हें सेहत व सलामती के साथ ये दिन पाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आसिम मियां से गुजारिश करूंगा कि ये जो अब 2-3 दिन आप प्रोग्राम करेंगे, इसमें कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी दिनों के हवाले से जो है ना वो ज़रूर लोगों को अवेयरनेस दें कि इन दिनों में अगर किसी के दिल में किसी के लिए कोई बात है, माफ़ करें। आप देखिए कि मोमिन का खासा ये है कि वो अगर उसे पता भी चल जाए कि मसलन मेरे फला मोमिन भाई ने इंसानी तकाजे के तहत, बशरी तकाजे के तहत मुझे कुछ कह दिया है, मेरी कोई गीबत कर दी है, मेरे साथ कोई ऐसा रवैया उसका दर पर्दा हो गया है कि जो इन्हें पता चल जाए,
تو اسے معاف کرے. میں ایک مثال عموماً اپنے سینٹرز میں دیا کرتا ہوں کہ حضرت مالک اشتر کی ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دکان پہ غیبت کر رہا تھا اور دکاندار حضرت مالک اشتر کو پہچانتا تھا، جبکہ وہ جو غیبت کر رہا تھا وہ نہ پہچان پایا کیونکہ حضرت مالک اشتر کے چہرے پہ نقاب ہوتی تھی، کیونکہ مولا کے خاص غلام تھے اور جرنیل تھے. تو اس زمانے میں جو جرنیل ہوتے تھے وہ اپنے منہ پر نقاب لگائے رہتے تھے کہ اچانک کوئی دشمن ان کو پہچان کے حملہ نہ کر دے. صحیح. تو حضرت مالک اشتر وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کانوں سے گویا سن لیا کہ فلاں شخص میری غیبت کر رہا ہے. تو آپ وہاں سے تیز تیز گزر گئے اور مسجد کوفہ کی طرف چلے گئے. دکاندار نے بتایا اس شخص کو کہ تمہیں پتا ہے کس کی غیبت کر رہے تھے؟ کہا کہ مالک اشتر کی بات کر رہا تھا. کہا وہی ابھی یہاں سے گزرے ہیں اور اپنی بات سنتے ہوئے گزرے ہیں. تو وہ گھبرایا اور تیز تیز دوڑا کہ میں جا کر حضرت مالک اشتر سے معافی مانگوں. جب وہ پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ مسجد کوفہ میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. یہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا. یہاں میں ایک یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب مالک اشتر نے اس وقت نماز مکمل کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو برجستہ یہ جملہ کہا بعض روایات میں یہ ہے کہ تم دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں مولا سے تمہاری شکایت کروں گا، لیکن میں علی کا غلام ہوں، میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا. اور کیونکہ تمہارے سارے نیک اعمال میرے گویا نامہ اعمال میں آ گئے غیبت کی وجہ سے، تو یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ میں تمہارے نامہ اعمال میں اضافے کے لیے گویا پڑھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیے حضرت مالک اشتر کا کردار کہ انہوں نے معاف بھی کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی اور یہ بتلا دیا کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تمسک کر لیتا ہے وہ دلوں کے راز سے واقف ہو جاتا ہے. یعنی وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ مالک اشتر کہیں مجھے مولا سے سزا نہ دلوائیں تو شکایت نہ کریں، لیکن اس نے دیکھا کہ مالک اشتر نے معاف کیا. تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ مومنین ایک دوسرے کو معاف کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ اگر لیٹس سے کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کو کیا ضروری ہے کہ وہ اس کو جا کے لائک فزیکلی جا کے اس سے ملے اور اس کو معاف کرے یا دل میں اس کو معاف کر دیتا ہے؟ ہاں دیکھیں اس میں کچھ مختلف گویا دل آزاری کے طریقے ہیں. مطلب ایک اس نے کسی شخص کی دل آزاری کی ہے مجمع میں، تو اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سے مجمع میں جا کر معافی مانگے. حق تو یہ بنتا ہے. اگر میں یہاں چینل پہ بیٹھ کے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کر دیتا ہوں اور عوام اس کا برا مناتی ہے تو اب اگر میں سوری کروں گا تو مجھے چینل پہ ہی آ کے کرنی چاہیے، اصولاً چینل ہی پر مجھے سوری کرنی چاہیے. اگر میں سوری نہیں کر رہا ہوں چینل پہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہ ویسا حق ادا نہیں کر رہا. اچھا ایک شخص کی میں نے توہین کی ہے اکیلے میں تو میں اس سے اکیلے میں معذرت کر سکتا ہوں. اچھا اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس شخص کی کا بڑا پن دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے. اگر وہ اس سے ٹیلی فون پہ یا ویسے بات کر لیتا ہے کہ بھائی میں نے تمہاری دل آزاری کی تو مجمع میں ہے لیکن میں معافی تم سے مانگ رہا ہوں اور اگر تم کہو تو میں مجمع میں معافی مانگوں، تو اگر اس کا ضمیر بڑا ہوگا تو کہے گا نہیں بھائی بس ٹھیک ہے آپ نے سوری کر لیا تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، آپ مجمع میں کوئی ایسی بات نہ کریں. تو یہ اس کے نامہ اعمال میں اور اضافے کا ذریعہ ہوگا. تو حق تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی پبلک پلیس پہ یا چند آدمیوں کے سامنے یا میڈیا پہ یا کہیں ریڈیو پر تو آپ اس کا جواب وہیں پر دیں، اسی میڈیم کو یوز کریں اسی طریقے سے. اگر نہیں تو آپ ان سے معافی مانگتے ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ مسائل ہوتے ہیں اجتماعی نوعیت کے. مثلا ہمارے جو آج کل پاکستان میں چینلز چل رہے ہیں، میں نے اس دن بھی بڑا تبصرہ کیا تھا، بعض لوگوں کے میرے پاس کینیڈا سے فون آیا کہ آپ نے عامر لیاقت کو بڑے اچھے جوابات دیے ولایت پہ، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. بعد میں میرے پاس فون آئے، 1-2 افراد ملے بھی.
مولانا اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے میں چاہوں گا ناظرین اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہماری نمبر جو ہے اس وقت اسکرین کے اوپر اویلیبل ہے 9255233766 اینڈ انشاءاللہ مولانا آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تھینک یو. جی مولانا سوری. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو اس پر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بعض علماء سبقت لسانی کی وجہ سے یا چینلز پر کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہر مولوی صاحب یا کوئی بھی ہمارا جو بھی نمائندگی کرنے والا ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا. یہ تجربے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان سے اگر کوئی وہاں غلط جواب آ گیا ہے, کوئی بات ایسی ہو گئی ہے جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے, تو اب وہ اس کو اگلے کسی چینل پر اس کی وضاحت ضرور کریں. اس لیے کہ اگر وہ نہیں وضاحت کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حق ادا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا قبلہ کے فرق کوئی بات آپ نے کسی کو کہہ دی اور آپ نے جا کے اس شخص سے معافی مانگی اور آپ گئے اس کے پاس اور کہا بھائی سوری اب آج عید کا روز ہے, آئیے ہم دونوں گلے مل لیتے, اور وہ شخص آپ کو معاف کرنے سے انکار کر دے تو پھر بہت اچھا سوال ہے محمد علی بھائی. یہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ میرا ذاتی ہوا تو میں آج سب کے سامنے ہی بات کہہ رہا ہوں. I think we missed it. We don't have anybody in the control room right now. تو قبلہ وہ تو ہماری پھر کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ ہم گئے, ہم نے کہا بھائی آج عید کا روز ہے, کیونکہ جیسے آپ عالم دین ہیں, بہت سارے عالم دین یہاں پہ مسلم شہر میں آتے ہیں اور یہی بات ہمیشہ کرتے ہیں. جیسے میں گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جو بات ہوئی تھی ختم کریں, آج عید کا روز ہے کبھی مل لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے نہیں ملتا, بلکہ وہ مجھ پہ ٹانٹنگ بھی کرتے ہیں. فرض کروں میں کہیں مرثیہ پڑھ رہا ہوں تو مجھ پہ ٹانٹنگ کرتے, لیکن میں کبھی جواب نہیں دیتا. نہیں, آپ کا بڑا پن ہے. دیکھیں آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا, بالکل اسی طرح سے آپ جیسا یعنی ملتے جلتے اگر کسی کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ سن لیں مومنین سامعین کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. یہ سوال امام سے ہوا تھا حج کے معاملات میں خاص طور پر کہ ایک بندہ حج پر جا رہا ہے تو وہ اپنے اعزاء اقربا سے معافی مانگ کے جا رہا ہے کہ بھائی میں اللہ سے معافی مانگنے جا رہا ہوں, تم مجھے معاف کرو. تو اگر کوئی شخص کہتا نہیں بھائی تم بھلے جاؤ اللہ سے معافی مانگنے, میں تمہیں معاف نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں اللہ کیونکہ نیتوں سے واقف ہے تو اللہ آپ کی نیت کو, آپ کے عمل کو, آپ کی صحیح کو قبول کرے گا, کیونکہ یہ عین عدل ہے کہ آپ نے انکساری کی, آپ نے نبڑت کی, آپ نے گویا اپنے آپ کو جھکایا, آپ نے جا کے معافی مانگی, اور اگلا کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہاں میں تمہارے لیے اللہ سے توبہ کروں گا اور معافی مانگوں گا. میں سے پبلک پلیس پہ گیا ہوں. ہاں, بہت سارے لوگ, آپ کا بڑا پن ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صدر میں ہوگا. جی انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس بھائی. اس سے پہلے بھی میں نے کال کی تھی, شاید وہ ڈراپ ہو گئی. جی جی جی. تو میں قبلہ جناب اور محمد نقوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام انیس بھائی. ہم نے آپ کی کال ڈسٹرب ہو گئی تھی تو ہم نے سلام کا جواب دیا تھا. اللہ آپ کو زندگی دے, بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے میں نے. مجھے عاصم بھائی سے شکایت چھوٹی سی, انہوں نے مجھ سے کہا میں اور محمد نقوی صاحب کا فون نمبر دے دوں گا, لیکن انہوں نے شاید بھول گئے مجھے. چلے لکھ لیجیے, آپ لکھ لیجیے. بات بھی کرنا چاہ رہا تھا اور چلیے ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے جو کہ کافی دنوں سے ذہن میں ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں بھی ایک آیت ہے جس کے بارے میں علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ بیت المقدس میں پہلے حکم دیا گیا ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو رسول خدا کے. پھر اس کے بعد وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اب تم اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دو اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ تو وہ کہاں پہ ہے اور کون سی آیت ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا میں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر پین کاغذ ہے تو نمبر لکھ لیں اور پھر میں عرض کرتا ہوں. جی فرمائیے. 832 جی 277 277 4358. 435. اچھا جہاں تک تعلق ہے، اگر عاصم بھائی اجازت دیں تو میں جی آپ اس میں اور کوئی کوشچن ہے تو نہیں تو پھر آپ ٹی وی کے تھرو جواب سنیے پلیز. ہاں ایک اور معلوم سنی تھی، وہی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اکثر یہاں پہ بھی کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہلو جی سن رہے. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں 1 سے 2 رکعت، یہ قضائے عمری جو ہیں 19 شعبان کو اور 21 شعبان کو پڑھی جاتی ہے اور 23 شعبان کو پڑھی جاتی ہے. کافی ہماری یعنی پچھلی جو نمازیں ہیں قضا وہ پوری ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو قبلہ سے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو وہی جو نمازیں ہیں 1 سے 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں وہ پچھلی پوری ادا نہیں ہوتی. یہ تو وہ نمازیں ہیں جو کہ آپ کی قضا ہیں، اس میں سے آپ تھوڑی بہت پڑھ لی. جو قضائے نمازیں ہیں وہ تو آپ پورے سال آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ پوری ہو. اس کے بارے میں بھی قبلہ سے میں پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کے دل میں جو ایسا ہے شک و کہ بھئی یہ نمازیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، اب ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ضرور انیس بھائی، ابھی مولانا صاحب سے جواب لیتے ہیں دونوں کوشچن کا. تھینک یو ویری مچ. جی مولانا. بہت اچھے دونوں سوالات ہیں. انیس بھائی ہمارے ریگولر سننے والے ہیں، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے اور بہت اچھے انسان ہیں، مومن کامل ہیں. خدا ان کو صحت و سلامتی اور تمام مومنین کو سلامتی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں، میں انیس بھائی سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو واقعی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پروگرام کے بعد آپ کو نمبر دوں گا، مگر اس کے بعد فرسٹ ریزن میرے دماغ سے نکل گیا اور میں ابھی مولانا ابھی اسی بات پہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا فوراً آپ سے جو دیکھیں یہ پروگرام کا فائدہ ہوتا ہے کہ سننے والے اور جو خود متعلق لوگ ہیں وہ اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ حضور گڑ کھا کے تشریف فرماتے اور ایک خاتون نے آ کے کہا کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا میں سے کل ہدایت کروں گا. تو دوسرے دن ہدایت فرمائی، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ کل کیوں نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں خود میٹھا کھا کے اس وقت بیٹھا تھا. تو ہم ابھی بات ہی کر رہے تھے درگزر کی کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، اور محمد علی بھائی کو ہم تسلی دے رہے تھے کہ آپ سرخرو ہیں، باقی دوسری طرف سے اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ اس کو ہدایت دے. پھر بھی ہدایت کی دعا کریں، پھر بھی کیونکہ مومن ہے ہو جاتی ہے. انیس بھائی نے جو 2 سوال کیے ہیں اس میں میں پہلے دوسرے سوال کی طرف جاؤں گا، وہ زیادہ اہم ہے اس لیے کہ اس کا ہماری زندگیوں سے تعلق ہے. جو پہلا سوال ہے بیت المقدس والا، اس کا اس وقت ہماری زندگی سے ویسا تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کی بھی خدمت میں انیس بھائی کی خدمت میں جواب عرض کروں گا. لیکن قضائے عمری یہ ایک لفظ استعمال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. قضائے عمری سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پوری عمر کی نمازیں قضا جو ہے وہ 6 دن کی نمازوں میں ادا ہو گئی، حالانکہ یہ عدل الہی کے، عقل انسانی کے اور اللہ کے گویا اصول جو وضع کیے ہیں ان کے خلاف ہے. اگر آج ایک بچہ ایک یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ جمعۃ الوداع پہ 4 رکعت نماز پڑھ لو اور اس میں یہ سورے پڑھ لو جیسے کہ بعض جنتریوں میں وہ چھپا ہوا ہے، تو آپ کی 70,000 سال کی نمازیں گویا ادا ہو گئیں. ہاں اس نماز کا ثواب ہے، میں یہ واضح کر دوں، وہ نماز مستند ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے آپ کا فریضہ ادا ہونا. تو اس نماز سے آپ کی قضا نمازیں زندگی کی 10 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ اس ایک دن کی نماز سے یا 6 دن کی جو شبہ قدر میں
19, 21, 23, 27 کو پڑھی جاتی ہیں 6 دن کی نماز. وہ 6 دن کی نماز بھی میں یہ عرض کر دوں اس میں بھی ایک اشتباہ ہے. شب قدر کی 100 رکعت نماز ہے شب قدر کی، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ہمیں سورہ قدر پڑھنی ہے 10 مرتبہ. جس بندے کی نماز قضا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو وہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے جس میں جیسا کہ میں نے بتایا سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ قدر. لیکن اب کیونکہ کسی کی نماز قضا ہے تو کیونکہ 100 رکعت نماز کا بدلہ کرنا ہے ہم نے، تو 6 دن کی نماز ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ ظہر سے. کیوں ظہر سے شروع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز سے لے کر اور 6 دن جب مکمل ہو رہے ہوں گے فجر پر تو پورے 100 رکعت بنیں گے. اگر ہم فجر سے شروع کریں گے تو 102 رکعت بنیں گے. تو کیونکہ نماز جو شبہ قدر کی ہے وہ 100 رکعت ہے، تو اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے معصومین کے فرامین کی روشنی میں کہ ہم وہ 100 رکعت کے بدلے میں اپنے 6 دن کی قضا نمازیں ادا کریں. تو انیس بھائی اور انیس بھائی کی طرح اگر کوئی ان سے بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جناب نماز، تو نماز آپ کی صرف 6 دن کی ادا ہوگی. اس میں ثواب آپ کو گویا ہزاروں رکعت کے برابر ملے گا. ادا آپ کی صرف 6 دن کی ہوگی. ان شبہ قدر میں کوئی اشتباہ پیدا نہ کرے. ایک نماز بیان کی جاتی ہے جمعۃ الوداع کو 4 رکعت، وہ بھی ہے، لیکن اس سے بھی آپ کی پوری قضاء عمری کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی. آپ کو حساب لگانا ہے. اب وہ بچہ جو پروگرام دیکھ رہا ہے اس نے کہا بھائی مولانا نے بیان کر دیا، مثلاً اگر وہ روایت صحیح ہوتی کہ بس آپ ساری رات میں 6 دن کی نمازیں پڑھ لو تو پچھلی ساری قضا، تو وہ سوچے گا ٹھیک ہے 10 15 20 سال 50 سال کے بعد میں پڑھ لوں گا ایسے ہی، تو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. ہر ایک پہ مکلف پہ حقوق شریعہ جس پہ واجب ہے اس پہ نماز واجب ہے، وہ اپنی نماز ادا کرے گا. خدا نخواستہ اس کی نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ شب قدر میں 6 دن کی نماز 100 رکعت شب قدر کے بدلے میں اور اپنی واجب کی قضا ادا کرے گا. سوال جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو 100 رکعت نماز پڑھی شب قدر کے روز، اس کا اجر کتنا ہے قبلہ؟ 100 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا تو اجر 70,000 رکعت کے برابر تک ملتا ہے. تو قبلہ فرض کریں اب اس کی جزا مل گئی 70,000 نمازوں کی، صحیح، اور ایک شخص ہے جس کی 10,000 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان 70,000 میں سے یہ عرض کر دوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ وے میں نہیں، انڈائریکٹ وے میں ثواب ملے گا. ایک ہے ثواب اور ایک ہے فرض کی ادائیگی. اچھا، ثواب تو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ عابد کی اپنی عبادت 2 رکعت اور زاہد کی اور فکر کرنے والے کی، ترویج کرنے والے کی 2 رکعت 70 کے برابر ہے، اور اس عابد کی 2 ہی رکعت کے برابر ہے، 2 رکعت جو صرف اپنی نماز پڑھ رہا ہے. ہم آپ یہاں روزے میں بیٹھ کے تبلیغ دین کر رہے ہیں، اس کا نامعلوم کتنا ثواب ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شام کی نماز نہ پڑھوں، اس لیے کہ میں تو بہت نمازیں کا ثواب حاصل کر لیا. لیکن قبلہ وہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. دیکھیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں اللہ غفور نہیں ہے، عقیدے کے علاوہ نہیں، لاجک ہے نا. دیکھیں محمد بھائی، ہر چیز کی لاجک ہے. عقیدہ تو اللہ، آپ دیکھیں میں آپ کو ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے پوری زندگی میں کوئی عمل کیا ہی نہیں. ٹھیڑی کا واقعہ ہوا سن 63 میں. اچھا، یہاں بھی یہ بھی اشتباہ دور کر دو، آئی گئی یہ بات تو کہ صاحب اکثر چینلز پہ بیٹھ کے وہاں پاکستان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب خدا نخواستہ ایران جو ہے وہ پاکستان میں فرقہ واریت کا ذریعہ ہے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ سن 63 میں تو ایرانی انقلاب نہیں تھا، 200 سے زیادہ وہاں شیعہ عاشور کے دن شہید ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں. تو اس وقت یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سعودی اثر تھا، لیکن ایران کا انقلاب تو نہیں تھا. تو حقائق کو دیکھنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایسے لوگ شہید ہوئے جنہوں نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن ان کو اللہ نے شہادت کا رتبہ بھی دیا، اور ان کے بعد میں خواب میں بھی لوگوں کو آ کے وہ مسائل حل کرتے رہے.
ان کا کون سا عمل تھا جو اللہ کو. تو یہ جو عقیدے کی بات ہے نا, اس میں تو ہم اگر اس کی زیادہ ترویج اور تشریح کریں گے تو لوگ کہیں گے پھر تو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, فرائض اپنی جگہ ہے, واجبات اپنی جگہ ہے, فضل اپنی جگہ ہے. فضل اپنی جگہ, واہ, اس کا فضل جو ہے نا وہ تو لامتناہی ہے. بے شک. اس کے فضل کی طرف تو ہماری یعنی کم علمی اور ہماری جو لیاقت ہے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اسی لیے حکم ہے کہ آپ اللہ سے کبھی عدل نہ مانگیں, اس سے ہمیشہ اس کا فضل اور رحم مانگیں. واہ واہ. تو اس مہینے کے آخری دنوں میں آپ اللہ سے اس کا فضل مانگیں. نمازیں آپ پر جو واجب ہے, جب آپ پر جب حقوق شریعہ واجب ہوئے, آپ بالغ ہوئے, عاقل ہوئے, آپ پر نماز فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا, اب آپ کو وہ ادا کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ آپ کی اولاد پہ آ جائے گا, اور پھر وہ آگے چل کے, اور دیکھیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے, یہاں بھی فضل ہے کہ آپ سے ادا نہیں ہوئی نماز, اللہ نے اجازت دے دی, چلو بیٹا ادا کر دے, پوتا ادا کر دے, پڑ پوتا ادا کر دے. ہم قبر میں نماز کا سوال ہی نہیں کر رہے, ہم تو حشر میں کریں گے جب تمہاری نسل میں سے کوئی ادا کر دے گا تو بہت اچھا ہے. یعنی یہ بھی اللہ کا, آپ دیکھیں نا کتنا بڑا فضل ہے. کوئی ادا کر دے, اجارے پہ ادا کر دے, پیسے دے کے آپ کی اولاد پڑ پوتے ساگڑ پوتوں میں کوئی ادا کر دے نسل میں, یہ اس کا فضل ہے. لیکن نماز اگر آپ دیکھیں, یہ جو دیا جاتا ہے نا, ایک لالچ دی جاتی ہے. رمضان میں 1 درہم امام کے نام پہ دو تو 70,000 کے برابر ہے, عام دنوں میں دو تو مثلا کم ہے. اسی طرح سے یہ کیوں دیا جاتا ہے ترغیب, کہ ہم بیسیکلی معصومین اور ان لوگوں کو چھوڑ کے جو صاحبان تقوی ہیں, سیر و سلوک والے, جو ہم دنیا کے لوگ ہیں, وہ لالچ پسند ہیں. ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے آج رمضان میں, اللہ فرماتا ہے اس کی میں 70 رکعت دوں گا, 7,000 دوں گا, تو بھائی پڑھ لو. بہت سارے لوگوں نے خمس کی تاریخ کیوں معین رمضان میں کی ہوتی ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 70,000 تک کی روایت ہے, $1 کے بدلے میں $70,000 تک کی روایت ہے رمضان میں. تو بھائی کیوں نہیں, اچھا کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے, اس وہ موقع کو گویا حاصل کر رہے ہیں. تو فضل اپنی جگہ ہے اس کا, لیکن جو آپ کے اوپر فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہے. تو انیس بھائی اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو نماز شب-ے قدر میں پوری زندگی کی ادا قضا جو رہی ہوئی ہوتی ہیں ادا نہیں ہوتی, صرف وہی ادا ہوتی ہیں جو آپ نے ادا کی ہیں, اور آپ کے نہیں کریں گے تو آپ کی نسل کریں. آ جائیے, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی. سرکار خانہ کعبہ میں بھی جب مکے میں نماز پڑھتے تھے, جب مکے کے احکامات نہیں آئے تھے, تو خانہ کعبہ کے پیچھے بھی اس رخ سے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ بیت المقدس کا رخ بھی آ جائے, وہ کور ہو جائے, کعبے کے پیچھے بھی ہو جائے اور بیت المقدس کے پیچھے گویا کی طرف رخ سرکار کا ہو جائے. کیونکہ نماز کے احکامات نازل ہونے سے پہلے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ان کے پیچھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, ان کے ذرا فاصلے پر جناب علی علیہ السلام, اور بعض روایات میں حضرت جعفر طیار, حضرت جعفر طیار. تو یہ ان کے پیچھے اس وقت نمازیں پڑھا کرتے تھے جب نماز کے احکامات نہیں تھے. اچھا, جب اگر انیس بھائی سن رہے ہیں تو جب سرکار نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو 2 سال کچھ مہینے بعد, غالباً شعبان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں, عین ظہر کی نماز میں, جو آپ اگر مدینے تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ, خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے بار بار, جب وہاں جائیں تو مسجد قبلتین ہے, 2 قبلوں والی مسجد, وہاں سرکار بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, مولا علی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ بھی پڑھ رہے تھے. یہاں بھی ایک مولا علی کی فضیلت کا نقطہ آ رہا ہے, تو میں انیس بھائی کی خدمت میں عرض کر دوں اور سننے والوں کی, کہ مولا علی سرکار کے پیچھے تھے, ظہر کی نماز سرکار پڑھا رہے تھے جماعت سے, اور صحابہ بھی تھے. عین 2 رکعت کے بعد وحی نازل ہوئی اور حکم خدا ہوا قرآن کی آیت میں کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کے قبلے کی طرف کر لیں. اچھا, قبلہ بالکل اپوزٹ سمت, بیت المقدس اس طرف, قبلہ اس طرف, بالکل اپوزٹ. جیسے ہمارے پیچھے یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, تو بالکل سرکار گویا بلا تشبیہ کیمرے کی طرف رک کر کے گویا بیت المقدس بلا تشبیہ سمجھ لیں نماز پڑھ رہے ہیں, اور بالکل اپوزٹ خانہ کعبہ. اب سرکار 2 رکعت پڑھ چکے اور 2 رکعت کے درمیان ہی موڑ رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے, اور آپ نے اپنا رخ کر لیا ہے خانہ کعبہ کی طرف.
सहाबा किराम क्योंकि वही की हकीकत से वाकिफ नहीं थे, लिहाजा वो उनकी नमाज जो है वो गोया मुअत्तल हो गई, लेकिन मौला अली उनके पीछे पीछे मुड़ते रहे। अब मौला अली का रुख आगे है गोया काबे की तरफ, रसूल पाक पीछे, और पहले रसूल पाक आगे थे और मौला अली पीछे थे। यानी ये बतला दिया कि अना वाली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं जी। अगर आगे अली खड़े हैं तो भी ठीक है, अगर पीछे अली खड़े हैं तो है ही, वो तो उनके गुलामों में से भी गुलाम है और उनके नूर का भी हिस्सा है। नमाज रसूल पाक ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब मौला अली, मैं तो यहां कहा करता हूं अनीस भाई कि सहाबा किराम की नमाज तो गोया टूट गई, रसूल पाक पे वही आई। सवाल यह है मौला अली को किसने बताया कि आप अपना रुख पीछे पीछे काबे की तरफ कर लीजिए। सुभान अल्लाह। तो 2 रकत नमाज आपने पढ़ी थी बैतुल मुकद्दस की तरफ। आज भी अगर आप उस मस्जिद में जाएंगे तो एक मुसल्ला बना हुआ है दीवार पे, रुख है बैतुल मुकद्दस की तरफ, और एक मुसल्ला जो है अब काबे की तरफ। तो सरकार ने नमाज 2 साल कुछ महीने बाद हिजरत के बैतुल मुकद्दस से रुख हटा के अल्लाह के हुक्म से गालिबन, मैं फोन पे आपको सही आयत का नंबर इसका बतला सकता हूं अनीस भाई, तो आप फोन कर लीजिएगा, क्योंकि कुरान मजीद का मामला है, इसमें हमें इश्तबा पैदा नहीं होना चाहिए। वो सर एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई, आपकी खिदमत में। जी बुखारी साहब, कैसे मजा आया आपके? मौलाना साहब खैरियत है? मौलाना साहब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम करता हूँ। मेरा ये सवाल है मौलाना साहब से कि ये जो हजारे पे नमाजें पाई जाती हैं, इसका क्या तरीकाकार है? और मिसाल के तौर पे ये एक आदमी 80 साल का मर गया, ज़ाहिर 15 साल के बाद नमाज पे फर्ज होती है, तो उसकी 65 साल की जिंदगी की नमाजें वो कैसे पढ़वाएंगे हजारे पे? आप ये जरा तफसील से मौलाना साहब से गुजारिश है कि बता दें, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि इसमें जरा मुझे कुछ कंफ्यूजन है। मैंने अपना एक मौलाना साहब से बात की थी तो उन्होंने मुझे कुछ और बताया था, एक और से मैंने बात की थी, उन्होंने मुझे कुछ और बताया, तो जरा आप मेहरबानी करके तफसील से बता दें। बहुत बहुत मेहरबानी। मौला पंजन पाक आपको सलामत रखे, जिंदगी दे, सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम या अली। थैंक यू। बुखारी साहब को हमारा भी सलाम और मौला अली मदद। गुजारिश ये है कि बहुत आसान सा मसला है, अगर आपने उलमा से पूछा और उसमें कोई इश्तबा है तो मेरे ख्याल में इश्तबा नहीं होना चाहिए। देखिए, बंदे पर नमाज अल्लाह ने हर मुकल्लफ पर फर्ज की है, अगर वो खुद अदा नहीं कर पाता किसी भी वजह से और नादिम है, माजरत ख्वाह है, तौबा करता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सका और वो इंतकाल कर जाता है, तो उसकी औलाद को चाहिए, बड़े बेटे पर वाजिब है कि वो अपने बाबा की नमाजों का हिसाब लगाए, अपनी वालदा से पूछे अगर वो हयात है, अपने चचा तायाओं से पूछे कि इनकी नमाजें अंदाजन अगर खुद नहीं पता है, बच्चा है तो कितनी थी। जब उसको गुड आइडिया मिल जाए, यहाँ गुड आइडिया का हुक्म है, यानी अच्छे अंदाजे का हुक्म है कि आप ये अंदाजा लगाएं अच्छा कि अगर उनकी एज थी 60 साल, 17 साल में जब भी वो बालिग हुए, 15 साल में, 14 साल में, क्योंकि बालिग होने पर है, आकिल होने पर नहीं है। आकिल तो कभी बहुत छोटा बच्चा भी हो जाता है, लेकिन जब उसने बलूगत को पहुंच जाए तो उस पर नमाज, लड़की हो या लड़का, फर्ज हो जाती है। अब उनकी माँ अगर हयात है मरने वाले की, किसी भी जरिए से अच्छे तरीके से अंदाजा लगाएं कि साहब 60 साल में से इन्होंने अपनी जिंदगी में 20 साल की नमाजें पढ़ी होंगी, तो अब आ रह गई 40 साल की नमाज। वाजिब तो बड़े बेटे पे है, वो जितनी उसमें से खुद अदा करे, एक चार्ट बना ले। मैंने यहाँ पर ह्यूस्टन के एक इमाम बारगाह में एक बुक देखी जो कज़ा नमाजों के चार्ट थे पूरे साल के, उसके ऊपर लिखा ही था चार्ट कज़ा नमाजें, और वो उन्होंने महीने वाइज, डेट वाइज, नमाज वाइज, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा और डेट, तो वो किताब एक मरबूत हुई भी है मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान में भी है। उसको आप वो बच्चा मेंटेन कर ले, नमाज पढ़े, उस पर टिक मार कर दे, मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली।
اب وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں پڑھ سکتا 40 سال کی نمازیں، اور آج کے دور میں اپنی نماز پڑھ لینا غنیمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے جو واجب نماز وقت پہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اب وہ نہیں پڑھ سکتا تو آ جاتا ہے مسئلہ، وہ اجازت دے دے بہن بھائیوں کو اور اعزاء اقربا کو جو محبت کرنے والے ہیں مرحوم سے، وہ اس کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب صرف بڑا بیٹا ہی کرے گا، لیکن فرض بڑے بیٹے پہ ہوتی ہیں۔ اب کسی کے بڑے اولاد نہیں ہے تو اس کے دوسرے اعزاء اقربا ادا کریں گے، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں بھی ادا کر سکتی ہیں، صرف زوجہ ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہے۔ اچھا اب کوئی ادا نہیں کر پا رہا، پیسہ اللہ نے دیا ہے تو وہ کسی بھی مستحق ایسے شرعی ذمہ داری سے ادا کرنے والے پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا بھر میں بہت مل جاتے ہیں، غریب علماء ہیں، طالب علم ہیں۔ آپ دیکھیے آیت اللہ مرشی نجفی، ان کی جو یعنی وہ چھوٹے عالم نہیں تھے، مرجع تھے، اور ایران میں سب سے بڑی لائبریری ان کی ہے، اور وہ ابتدائی جو ان کی کتابیں ہیں ان کی ہر کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے فلاں ابن فلاں کی نماز اجارہ پڑھ کے جو پیسے ملے اس سے یہ کتاب خریدی۔ یعنی ان کی لائبریری میں ابتدائی کتابیں جو ہیں اس میں اس مرحوم کا بھی انہوں نے نام لکھا ہے، کتنی بڑی بات ہے، جبکہ وہ پیسے لے کے نماز پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے نام کتاب پہ نام لکھنے کی شاید ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس میں بھی اس کو اصالِ ثواب میں شامل کیا کہ بعد میں کوئی پڑھنے والا نام پڑھے گا تو فاتحہ پڑھ دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پیسوں پر کسی بھی باشرع ایسے شخص کو جس کو وہ سمجھے کہ یہ عادل بھی ہے اور یہ ہمارے والد کی نمازوں کو یا ہمارے بزرگ کی یا ہمارے فلاں کی نمازوں کو ادا کرے گا تو اس کو پیسے دیں، طے کر لیں۔ اس میں پیسے طے کرنا حرام نہیں ہے، نماز جماعت پڑھانے کے پیسے لینا حرام ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں، ہم جو سینٹرز میں آتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے پاکستان ہندوستان سے، تو اگر کوئی سینٹر والے ہمیں نماز پڑھانے کی نیت سے پیسے دے رہے ہیں تو ان کا دینا بھی حرام ہے، ہمارا لینا بھی حرام ہے۔ اسی لیے ہم درس کا پروگرام رکھتے ہیں، ہم واعظ و نصیحت کا پروگرام رکھتے ہیں، تو وہ درس کے لحاظ سے جو ہم وقت دے رہے ہیں اس میں بھی علم کو بیچنا نہیں ہے، جو ہم درس دے رہے ہیں اس مد میں اگر وہ کوئی ہماری خدمت کرتے ہیں تو ہمیں وہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی میں گزارش کروں گا کہ طے نہ کریں تو بہتر ہے۔ صحیح، یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے آج تک گزشتہ 11 سالوں سے امریکہ میں آ رہا ہوں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، آپ کی ہر موجودگی میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا محفل ولایت میں آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے، تو ہمارا سوال یہ تھا، میں نے اور عاصم نے یہ سوال رکھا تھا، مختلف علماء کرام کے بھی اور لوگوں سے بھی ذکر تھا کہ جو مجلس حسین یعنی ذکر حسین کا جو اس کو ہدیہ کہہ لیں یا اس کو طے کر کے لینا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے فتویٰ، میں معذرت سے ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، یہ جو ہے ٹاپک ہے کافی وسیع ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ پروگرام میں رکھیں گے، عید والے میں رکھیں گے، لیکن اس میں 2 جملے ایڈ کر کے اس کویسچن کے اوپر میں صرف میں جاننا چاہتا ہوں، جو بخاری صاحب نے جو کویسچن کیا تھا اس کے اندر کہ بندے کی ایج تھی 25 سال، اس کی وفات ہوگی، تو مثال نہیں میں اس کا پہلو نکال رہا ہوں نا کہ اگر ان کے ذہن میں 25 سال ہے تو اگر بندہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کے والدین اس کی پھر نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس کا یعنی کہ جیسے میں نے عرض کیا نا، اس کی ماں ہے، باپ ہے، اس کا کوئی بھی عزیز ہے، کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور میں ایک مثال دے دوں، ایک ایران میں گاؤں ہے جہاں پر کوئی محلے میں مر جائے تو سارے گاؤں والے اس کے ورثاء کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں ان کی ایج کتنی تھی، تو اس ایج میں سے 14 سال نکال دیتے ہیں، باقی ایج کے پورے محلے والے اس کی ڈیوائیڈ کر کے 3 دن کے اندر اس کی نمازیں اس کی ایج کے حساب سے پڑھ دیتے ہیں۔ اور سویا ہمیں اس چیز کو جو ہے we have a call control room, I think اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے۔ اس سے بڑی دیکھیں نا، آپ نے پورے گاؤں والوں نے اس کی ڈیوائیڈ کر لی، آگئی 5-5 10-10 دن کی، زیادہ زیادہ 100 دن کی آگئی، انہوں نے 3 دن میں دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ کے اور اس کی ادا کر دی۔ سویم پہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے اس مومن بھائی کی زندگی کی نمازیں ادا کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بڑے سینٹرز میں جھگڑے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، اس طرف ہم نہیں آتے۔ تو میں بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اجارے کی نماز اس کی طرف سے
यहां भी अर्ज कर दूं, एक मोमिन भाई है, उसके पास पैसे भी नहीं थे, औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लावारिस था जी, आप उसके दोस्तों में हैं, आपके पास पैसा है, आप उसके साथ ये नेकी करें कि आप उसकी तरफ से इजारे पे नमाजें पढ़वा दें, किसी भी मुस्तहक जिम्मेदार को दें कि भाई ये इतने दिन की नमाजें मुझे लगता है इनकी होंगी, आप ये पढ़ दीजिए, मैं पैसे दे रहा हूं। तो एक अगर दूसरा मोमिन भाई जैसे कोई किसी का कर्जा उतारता है, तो जैसे पैसों का कर्जा उतारना है, ऐसे नमाजों का कर्जा उतारना, रोजों का कर्जा उतारना, ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। तो हमने तफसील में चले गए बुखारी साहब, छोटा सा जवाब यह है कि इजारे पे नमाज कोई भी वारिस अपने जो इंतकाल कर गए गुज़श्तगान की पढ़ा सकता है, और जिससे पढ़वाए उससे तय करे। मसलन पाकिस्तान में होता है एक महीने की नमाज जो है वो 8 से 10 हजार रुपए पाकिस्तानी यानी $100 आपके पे एक महीने की नमाज पढ़ देते हैं, तो एक साल की नमाज $1200 हो गए, तो एक साल की नमाज वो $1200 में पढ़ देंगे। इसी तरह से रोजे, तो जो भी तय हो उसको मुअय्यन कर लें और उसके बाद उनको दे दें वो। अच्छा, अब अगर वो खुदा ना खास्ता पैसे लेके नमाज नहीं पढ़ रहे जी, तो आपका फरीजा पूरा हो गया जी, अब उन पे वो गुनाह भी होगा और उन पे वो उस अपनी तो नमाजें जो उनकी होगी उस अगले की भी नमाजें जिसके पैसे ले लिए। तो जो जवाद बुखारी साहब का जवाब ये है कि फर्ज करें, जो मैं समझाऊंगी 85 साल में किसी साहब का इंतकाल हुआ, तो वो ये सवाल कर रहे थे कितनी नमाजें पढ़ी जाए उनके लिए। नहीं, अर्ज ये है ना, वो तो हिसाब लगाना है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। अच्छा, वो निकाल देंगे कि भाई 14 साल हटा दें, निकाल देंगे, और उसके बाद अब गुड आइडिया ये लगाएं कि उसके वुरसा से पूछेंगे नमाजें पढ़ते थे, डंडेदार पढ़ते थे, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, तो उसमें गुड आइडिया लगाएं कि जनाब ये इन्होंने मसलन अगर इनकी एज में 40 साल बनते हैं जिसमें शुबा है कि नमाजें नहीं पढ़ी, तो 40 में आइडिया लगाएं कि 2 की पढ़ी होंगी, 4 की पढ़ी होंगी, 5 की पढ़ी होंगी, वो हटा के और बाकी इजारे पे नमाजें पढ़ो। सही। और मोहम्मद अली भाई का जो क्वेश्चन था, आई थिंक हम इस पे काफी तफसीली जुमले अर्ज कर दूं। एक होता है फतवा, एक होता है तकवा। एक होता है तय करके पढ़ना, तो आपने उजरत ले ली कि जनाब मैं मसलन फला सेंटर में पढ़ने आ रहा हूं, तो मैं मुअय्यन कर रहा हूं कि साहब मुझे $10,000 आप देंगे तो मैं पूरा महीना वहां दर्स दूंगा और नमाज़े कुर्बतन इल्लाह पढ़ाऊंगा। 10,000 आपने तय कर लिए, आपने उजरत तय कर ली। अब आप अल्लाह की बारगाह में उस तबलीग के अजर लेने का इस्तेहकाक नहीं रखते, वो अपने फजल से दे दे, ये उसकी मेहरबानी है कि आपने यहां भी तय कर लिया, उसने अपने फजल से भी दे दिया, आपका खुलूस था, आपकी बात थी, लेकिन इस्तेहकाक नहीं रखते, तय करने का ये है। लेकिन फतवा है कि अगर आप मजलिस आज़ा का तय करते हैं पढ़ने का तो तय कर सकते हैं, ये फतवा मुज्तहिदीन का है। जी जी, हम लोग फतवा तो है अपनी जगह। तो ये सही है कि फर्ज करें एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे $12,000 चाहिए इस अशरे में आने के। हाँ, अगर वो तय करते हैं तो फतवा तो है, तय कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर वो मासूम आलम की बारगाह में इस्तेहकाक नहीं रखते। यानी वो सही है कि वो अगर वो कहते हैं कि जी मुझे $12,000 चाहिए, पूरा मैं 12 मजालिस से खत्म करूंगा, तो ये कोई गैर शरई बात है? गैर शरई नहीं, गैर शरई नहीं, सिर्फ नमाज के, नमाज जनाजा के, गुस्ल मैयत के। ये भी अर्ज कर दूं सुनने वालों की खिदमत में कि जो गुस्साल रखे जाते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में कि जनाब ये मैयत को गुस्ल देगा, अच्छा गुस्ल देने की नीयत से अगर वो पैसे ले रहा है तो वो हराम है, और वो गुस्ल भी नाजायज है। उसकी मैयत को यहाँ तक हुक्म है दोबारा निकालें, दोबारा मुबाह तरीके से गुस्ल दें। सही। अगर किसी सेंटर में कोई ऐसा है जो मौलाना, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है स्केड्यूल है 5 o'clock PST टाइम। बुरहान भाई ने बड़ी खिदमत की है, खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं चाहूँगा सबके लिए दुआ करवा दें आप, हमारे जो लोग बीमार हैं और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए भी, और जो नाम आपको लोगों ने अक्सर कहते रहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आबाद भाई के लिए आबाद भाई ह्यूस्टन शहर से रिहैब सेंटर में सैन एंटोनियो में करीब चले गए, और लेकिन उनका सेल फोन वही है, अगर कोई साथ से बात करना चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी ह्यूस्टन में नहीं है। अच्छा, खुदा उन्हें सेहत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदावंदा इस माह मुबारक के आखिरी दिनों के सदक़े में, अहले बैत अत्वार के सदक़े में तमाम मुहिब्बान अहले बैत की जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। खास तौर पे पाकिस्तान में, शाम में, ईरान, इराक और जहाँ जहाँ भी मोमिनीन व मोमिनात हैं उनकी हिफाजत फरमा। खुदावंदा इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुहिब्बान अहले बैत को हर बला मुसीबत से महफूज फरमा। इसी तरह से यूरोपीय ममालिक में, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका में रहने वाले तमाम मुहिब्बान अहले बैत को हर बला मुसीबत से महफूज फरमा, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फरमा और उन्हें उनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। और खास तौर पे मेरे वालिद साहब के लिए अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे कि तमाम बीमारों को, खुसूसन हमारे भाई आबाद नकवी साहब, अंजुम रज़ा साहब और मेरे वालिद, मेरी वालदा, ख़ास तौर पे हमारे कौम के इस ह्यूस्टन शहर में एक नामवर अज़ादार हैं परवेज़ नकवी साहब, जो यकीनन आप जानते हैं कि आसिम मियाँ के वालिद हैं। खुदा उन्हें सेहत कामला आजिला अता फरमाए, उनकी ज़ौजा को सेहत अता फरमाए। इसी तरह से मुख्तलिफ सेंटर्स में हमें लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो ह्यूस्टन में, अमेरिका में, दुनिया भर में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया भर में खुदावंदा तू बेहतर जानता है, जो भी मुहिब्बान अहले बैत बीमार हैं उन सबको सेहत कामला आजिला अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा और तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन मुबीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आज यहीं पे पास करते हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, और हमारे साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल रहेंगे जनाब मौलाना रज़ी जाफ़र साहब, और इंशाल्लाह मोहम्मद अली जाफ़र साहब भी यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।